پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کا دارالحکومت لاہور اس وقت انتخابی سرگرمیوں کا مرکز بنا ہوا ہے، جہاں ملک کے کئی نامور سیاستدان انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ ان انتخابات میں الیکشن کا روایتی جوش و خروش نظر نہیں آ رہا۔ بہت سے امیدوار اس مرتبہ ڈور ٹو ڈور رابطے بھی نہیں کر سکے۔ شہر میں پاکستان مسلم لیگ نون کی یک طرفہ انتخابی مہم جاری ہے۔ صرف چند نشستوں پر پیپلز پارٹی سرگرم ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف بالکل چپ سادے دکھائی دیتی ہے۔ لاہور میں قومی اسمبلی کی 14 اور صوبائی اسمبلی کی 30 نشستوں میں سے بیشتر نشستوں پر مسلم لیگ نون کو برتری حاصل ہے، لیکن اگر پی ٹی آئی الیکشن کے دن اپنے ووٹروں کو باہر نکالنے میں کامیاب ہو گئی تو صورتحال بدل بھی سکتی ہے۔ ڈی ڈبلیو سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے ممتاز تجزیہ کار سہیل وڑائچ نے بتایا کہ لاہور میں قومی اسمبلی کی 14 نشستوں میں سے 8 نشستوں پر اس وقت نون لیگ کو برتری حاصل ہے، جبکہ باقی 6 پر سخت مقابلے کی توقع ہے۔ ادھر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ سلمان اکرم راجہ اور سردار لطیف کوسہ کی برتری کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ الیکشن ماحول پر تبصرہ کرتے ہوئے تجزیہ کار سہیل وڑائچ نے بتایا کہ اس الیکشن کے 2 بڑے حریفوں میں سے پاکستان مسلم لیگ نون بہت ایکٹیو ہے، جبکہ تحریک انصاف بالکل غائب ہے۔ اس کی طرف سے کوئی بڑا جلسہ دیکھنے میں نہیں آ رہا، اسے انتخابی مہم چلانے میں بھی بڑی مشکلات کا سامنا ہے۔ تیسری جماعت پاکستان پیپلز پارٹی لاہور میں صرف چند حلقوں تک محدود ہے۔ میرے خیال میں جس طرح 2018 میں یک طرفہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کو لایا گیا تھا، بالکل اسی طرح موجودہ الیکشن میں یوں لگتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو ایک یک طرفہ انتخابی عمل کے ذریعے اقتدار میں لایا جا رہا ہے۔ اس سوال کے جواب میں کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت کے ووٹوں میں ڈھلنے کے کتنے امکانات ہیں، سہیل وڑائچ کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے پاس مقبولیت تو ہے، لیکن اس کے پاس الیکشن مشینری کتنی ہے اس کا اندازہ 8 فروری کو ہی ہو سکے گا۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا ایک قومی اسمبلی کے ایک حلقے میں تقریباً 300 پولنگ اسٹیشنوں پر اپنے پولنگ ایجنٹ متعین کر سکے گی یا نہیں۔ سہیل وڑائچ بتاتے ہیں کہ اس الیکشن کا صرف ایک ہی انڈیکیٹر ہے، اگر انتخابات میں 50 سے 60% ووٹ پڑے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پی ٹی آئی کا ووٹر باہر نکلا ہے اور اسے فائدہ ہوگا، لیکن اگر یہ شرح 40 اور 50% کے درمیان رہی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پی ٹی آئی اپنے ووٹروں کو نہیں نکال پائی۔ خیال رہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ووٹروں کو اپنے امیدواروں اور ان کے مختلف انتخابی نشانات کا پتہ چلانے میں دقت کا سامنا ہے۔ مسلم لیگ نون کے انتخابی نشان شیر، پاکستان پیپلز پارٹی کے تیر، جماعت اسلامی کے ترازو، استحکام پاکستان پارٹی کے عقاب اور تحریک لبیک پاکستان کے نشان کرین کے مقابلے میں پی ٹی آئی کے لاہور میں آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے والے امیدوار پیالے، ڈائس، ٹرالی، وکٹ، ریڈیو، ڈولفن، گھڑی، ریکٹ، لیپ ٹاپ اور انگریزی حرف تہجی کے نشان پر الیکشن لڑ رہے ہیں۔ یاد رہے کہ پاکستان کے متعدد وزرائے اعظم بشمول نواز شریف، شہباز شریف، ذوالفقار علی بھٹو، شاہد خاقان عباسی، عمران خان اور نگران وزیر اعظم معراج خالد بھی اسی شہر سے رکن قومی اسمبلی منتخب ہوتے رہے ہیں۔ اس وقت پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شہباز، مریم نواز اور استحکام پاکستان پارٹی کے صدر عبدالعلیم خان بھی لاہور سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ ڈوئچے ویلے کی طرف سے لاہور کے انتخابی حلقوں میں اتوار اور پیر کے روز کیے جانے والے ایک تفصیلی سروے میں جو نتائج سامنے آئے ہیں اس کے مطابق لاہور میں قومی اسمبلی کے حلقہ نمبر 117 میں پی ٹی آئی کے علی اعجاز بٹر کے مقابلے میں عبدالعلیم خان کی پوزیشن بہت بہتر ہے۔ اس حلقے میں مسلم لیگ نون نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے نام پر عبدالعلیم خان کے مقابلے میں کوئی امیدوار نہیں کھڑا کیا ہے۔ بعض ووٹروں کے مطابق اس حلقے میں یہ دیکھنا ہوگا کہ نون لیگ کے ووٹرز کیا فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ مسلم لیگ نون کے کئی کارکن یہاں اپنی پارٹی کا امیدوار کھڑا نہ کرنے پر ناراض بھی ہیں۔ قومی اسمبلی کے حلقہ نمبر 118 میں مسلم لیگ نون کے حمزہ شہباز کی فتح یقینی سمجھی جا رہی ہے۔ ان کے مقابلے میں پی ٹی آئی کی رہنما عالیہ حمزہ ہیں جو پچھلے کئی مہینوں سے جیل میں ہیں۔ ان کی گراؤنڈ پر سرگرمیاں بہت زیادہ نہیں ہیں۔ حلقہ نمبر 119 میں مریم نواز کو فی الحال سبقت حاصل ہے۔ ان کے مقابلے میں پی ٹی آئی کے ایک محبوس لیڈر کے بھائی شہزاد فاروق میدان میں ہیں۔ حلقہ نمبر 120 میں ایاز صادق کا مقابلہ پی ٹی آئی کے عثمان حمزہ اور پیپلز پارٹی کے منیر احمد سے ہے، جبکہ این اے 121 میں پی ٹی آئی کے وسیم قادر وکٹ کے نشان پر مسلم لیگ نون کے شیخ روہیل اصغر کے مد مقابل ہیں۔ قومی اسمبلی کے حلقہ نمبر 122 میں مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق کو پی ٹی آئی کی طرف سے عمران خان کے وکیل سردار لطیف کوسہ ٹف ٹائم دے رہے ہیں۔ اس حلقے کی پڑھی لکھی جدید آبادیوں میں خواجہ سعد رفیق کو مشکل
मुश्किलात का सामना है। इसी हल्के से इमरान खान भी 2018 में जीत चुके हैं। डिफेंस में रहने वाले पीटीआई के लोग इस सीट को जीत लेने के दावेदार हैं। हल्का नंबर 123 में पीटीआई के अफजल अजीम और जमात इस्लामी के लियाकत बलोच के मुकाबले में मुस्लिम लीग नून के मियां शहबाज शरीफ की पोजीशन काफी बेहतर दिखाई दे रही है, जबकि हल्का नंबर 124 में मुस्लिम लीग नून के राना मुबशिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जमीर अहमद एडवोकेट के सामने हैं। हल्का नंबर NA 125 में पीटीआई के रहनुमा राना जावेद उमर नून के मोहम्मद अफजल खोखर के मुकाबले में है। इस हल्के में सूबाई सीटों पर मजबूत उम्मीदवारों की वजह से पीटीआई अपनी जीत के बारे में दावेदार है। NA 126 में नून लीग के सैफुल मलूक खोखर पीटीआई के मलिक सैफुल मलूक, जमात इस्लामी के अमीरुल अजीम और पीपल्स पार्टी के अमजद अली सामने हैं। NA 127 में बिलावल भुट्टो के मुकाबले में मुस्लिम लीग नून के अता ताड़र और पीटीआई के जहीर अब्बास मैदान में उतरे हैं। पूरे जोशो खरोश के साथ पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम में शरीक जयालों का ख्याल है कि बिलावल भुट्टो लाहौर के इस हल्के में जीत कर सरप्राइज दे सकते हैं। एक तासुर ये भी है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने किसी डील के नतीजे में बिलावल भुट्टो के मुकाबले में किसी मजबूत लीडर को सामने लाने से गुरेज किया है। ताहम सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक पीपल्स पार्टी आसानी से कौमी और सूबाई असम्बली की ये नशिस्तें जीतने में कामयाब हो जाएगी। NA 128 लाहौर का मेन हल्का है, जो वॉल्टन, गुलबर्ग, न्यू गार्डन टाउन और मॉडल टाउन से होता हुआ अलामा इकबाल टाउन तक फैला हुआ है। यहाँ मुमताज कानूनदान सलमान अकरम राजा का मुकाबला इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के ओन चौधरी के साथ हो रहा है। यहाँ भी बहुत सख्त मुकाबले की फिजा है और पीटीआई इस हल्के को भी उम्मीद अफजा नजरों से देख रही है। शाहदरा और उसके करीबी इलाकों पर मुश्तमिल NA 129 में मुस्लिम लीग नून के हाफिज नुमान का मुकाबला हमाद अजहर के वालिद मियां मोहम्मद अजहर के साथ हो रहा है। जमात इस्लामी के अहमद जमील राशिद और पीपल्स पार्टी के औरंगजेब बरकी भी इसी हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ के आबाई हल्के NA 130 इस्लामपुरा सांदा वगैरह में मियां नवाज शरीफ के मुकाबले में पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद इलेक्शन लड़ रही हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद पिछले कई महीनों से पाबंदे सलासल हैं। मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की फतह को यकीनी बता रही है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।